Watch the bottom line. أعوذ بالله من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام السلام علیکم۔ ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں ایک مشہور و معروف ولی اللہ حضرت مادھو لال حسین کے بارے میں آپ سے چند گزارشات کریں گے۔ حضرت مادھو لال حسین جمال معرفت اور کمال حقیقت سے آراستہ ہیں۔ آپ کے آباء و اجداد ہندو تھے۔ آپ کے والد کا نام کلسن رائے تھا۔ انہوں نے سلطان فیروز شاہ کے عہد میں اسلام قبول کیا اور ان کا نام شیخ عثمان رکھا گیا۔ وہ کپڑا بنتے تھے۔ حضرت مادھو لال حسین کی ولادت سن 945 ہجری میں لاہور میں ہوئی۔ آپ کا نام شیخ حسین اور بعض روایات کے مطابق شاہ حسین رکھا گیا، لیکن آپ مادھو لال حسین کے نام سے مشہور ہوئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ایک برہمن لڑکے پر جس کا نام مادھو تھا عاشق ہوئے۔ عشق نے اپنا کام کیا۔ انتہائی عشق نے دونوں کے نام بھی یکجا کر دیے اور بجائے شاہ حسین یا شیخ حسین کے آپ مادھو لال حسین کہلائے جانے لگے۔ آپ جب 7 سال کے ہوئے مکتب میں بھیجے گئے، حافظ ابو بکر سے 6 پارے حفظ کیے۔ آپ نے شیخ سعد اللہ سے تفسیر مدارک کا کچھ حصہ بھی پڑھا۔ آپ تعلیم زیادہ دن جاری نہ رکھ سکے۔ ایک دن آپ مکتب میں درس لے رہے تھے کہ حضرت بہلول مسجد میں تشریف لائے۔ حضرت بہلول قطب زمان تھے۔ وہ حضرت امام علی موسیٰ کے مزار سے لاہور تشریف لائے تھے اور ان کو حضرت امام رضا کے مزار سے حکم ہوا تھا کہ وہ لاہور جا کر آپ یعنی حضرت حسین کو توجہ دیں۔ چنانچہ وہ مسجد میں آئے اور حافظ ابو بکر سے آپ کا نام معلوم کر کے آپ سے دریا سے وضو کے لیے پانی لانے کو فرمایا۔ آپ نے حکم کی تعمیل کی۔ حضرت بہلول نے وضو کیا اور 2 رکعت نماز ادا کر کے آپ کے واسطے اس طرح دعا کی: یا الہی، اس بچے پر کرم کر، اس کو عرفان کی دولت سے مالا مال کر اور اپنا سچا عاشق بنا۔ حضرت بہلول نے حافظ ابو بکر سے فرمایا کہ ماہ رمضان قریب ہے، اس سال رمضان میں شیخ حسین یا شاہ حسین کو قرآن سنائیں گے۔ یہ سن کر آپ نے بہلول سے عرض کیا: یہ کیسے ممکن ہے؟ مجھے تو صرف 6 پارے حفظ ہیں۔ حضرت بہلول نے فرمایا: فکر کی کوئی بات، تم ضرور قرآن سناؤ گے۔ دریا جاؤ اور وہاں سے ہمارے لیے پانی لاؤ، اور ایک بات کا خیال رکھنا، وہاں جو بزرگ تمہیں ملیں ان کی ہدایت پر عمل کرنا۔ آپ دریا پر جو گئے تو دیکھا کہ ایک بزرگ وہاں پر آپ کے منتظر ہیں۔ ان بزرگ نے آپ سے فرمایا کہ لوٹے کا پانی ان کے ہاتھ پر ڈال دیں۔ آپ نے ایسا ہی کیا۔ ان بزرگ نے خوش ہو کر آپ کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے۔ اس کی برکت سے آپ نے اسی سال رمضان المبارک میں پورا قرآن پاک سنایا۔ حضرت شیخ بہلول نے آپ کو امام بنایا۔ حضرت شیخ بہلول نے آپ کو مرید کیا اور خرقہ خلافت سے سرفراز فرمایا۔ اب ان کا کام پورا ہو چکا، وہ آپ سے رخصت ہو گئے۔ رخصت ہونے سے قبل حضرت شیخ بہلول نے آپ کو اس امر کی ہدایت فرمائی کہ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے مزار انور پر حاضری دیا کریں۔ آپ نے 26 سال عبادت، ریاضت اور مجاہدے میں گزارے۔ روزانہ ایک کلام پاک ختم کرنا آپ کا معمول بن گیا۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر نہایت پابندی سے حاضر ہوتے تھے۔ رات لاپتے کلام پاک اور عبادت میں گزارتے۔ دریا کے کنارے اور حضرت داتا گنج بخش کے مزار پرسکون یکسوئی پاتے۔ صبح کی نماز سے فارغ ہو کر مکتب میں تفسیر کا درس لینے جاتے، وہاں عصر تک رہتے۔ عصر کی نماز کے بعد ذکر و فکر میں مشغول رہتے۔ مغرب کی نماز ادا کر کے عشاء کی نماز تک نفل پڑھتے۔ بیماری کی حالت میں بھی آپ کے معمولات میں فرق نہیں آیا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک روز آپ شیخ سعد اللہ سے تفسیر مدارک کا درس لے رہے تھے، جب ایک آیت پر پہنچے جس کے معنی یہ ہوتے تھے کہ اس جہان کی زندگی لہو لہب ہے، تو آپ نے شیخ سعد اللہ سے اس کی وضاحت اور تشریح بیان کرنے کی درخواست کی۔ انہوں نے فلسفیانہ اور عالمانہ طور پہ آپ کو سمجھایا اور اس بات پر زور دیا کہ یہ تمام دنیا ہی لہو لعب ہے۔ یہ سن کر آپ پر وجدانی کیفیت طاری ہوئی۔ آپ اسی حالت میں رقص کرنے لگے اور یہ کہتے ہوئے وہاں سے نکلے کہ جب خداوند تعالیٰ نے ساری دنیا کو بازی فرمایا ہے تو بس اس میں مصروف رہنا چاہیے۔ آپ نے کتابیں کنویں میں ڈال دیں، داڑھی مونچھ کے بار سے سبک دوش ہوئے، جام آپ کے ہاتھ میں ہوتا اور آپ گلی کوچوں اور بازاروں میں نشے کی حالت میں پھرتے تھے۔ طوائفوں میں جاتے، ناچتے گاتے اور محفل نشاط میں شریک ہوتے۔ غرض آپ نے
ملاقیہ طریقہ اختیار کر لیا۔ آپ کے پیرو دستگیر حضرت شیخ بہلول چنیوٹ میں معلوم ہوا کہ آپ مدہوش رہتے ہیں اور جادوہ شریعت سے بھٹک گئے ہیں۔ وہ آپ کو دیکھنے کے غرض سے لاہور تشریف لائے، آپ کو دیکھا اور مطمئن ہو کر واپس تشریف لے گئے۔ کچھ عرصہ کے بعد آپ کے پیر و مرشد حضرت شیخ بہلول کا وصال ہو گیا۔ پیر و مرشد کے وصال کے بعد آپ مستانہ وار رباب پر ناچتے تھے۔ ناظرین، یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کے قلندرانہ مشرب کی شکایت اکبر بادشاہ کے پاس پہنچی۔ اکبر نے آپ کو دربار میں بلایا۔ اکبر نے آپ سے دریافت کیا، اے درویش، سنا ہے تم خدا رسیدہ ہو؟ آپ نے جواب دیا، اس میں کیا شک ہے؟ اکبر نے پوچھا، اچھا یہ تو بتائیے کہ آپ خدا تک کس طرح پہنچے؟ آپ نے جواب دیا، اے بادشاہ، میں خدا تک نہیں پہنچا بلکہ خدا مجھ تک پہنچا ہے۔ ایک درباری نے اس کا ثبوت مانگا۔ آپ نے اکبر سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے ہندوستان کے سیاہ و سفید کے مالک، موٹی سی بات ہے، اگر آپ نہ چاہتے تو یہ گدھا آپ تک کیسے پہنچتا؟ اکبر آپ کا یہ جواب سن کر خوش ہوا اور آپ کو عزت و احترام سے رخصت کیا۔ آپ نے سن 1008 ہجری میں وفات پائی۔ بوقت وفات آپ کی عمر 63 سال کی تھی۔ مزار پر انور لاہور میں واقع ہے۔ ہر سال میلہ چراغاں بڑی دھوم دھام سے منایا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ مادھو کے والدین گنگا اشنان کے لیے جانا چاہتے تھے اور وہ مادھو کو بھی ساتھ لینا چاہتے تھے، لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مادھو کو اجازت نہیں دی۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ جس دن اشنان ہو بتانا۔ جب حضرت مادھو نے آپ کو وہ دن یاد دلایا تو آپ نے حضرت مادھو سے آنکھیں بند کرنے اور ان کے پاؤں پر پاؤں رکھنے کو کہا۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ جب آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ گنگا کے کنارے کھڑے ہیں۔ اپنے والدین کے ساتھ اشنان کر کے اسی طرح لاہور واپس آئے۔ مادھو کے والدین جب اشنان سے لاہور واپس آئے تو انہوں نے اس کا ذکر بھی کیا۔ ناظرین کرام، اب ہم آپ کی چند کرامات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت شاہ حسین کے زمانہ میں ایک عالم دین تھا جو دینی علوم میں بڑا ماہر تھا۔ علم حدیث، علم منقولات اور علم صرف میں کمال کی حد کو پہنچا ہوا تھا۔ غرضے کہ وہ علم ظاہر میں ہر لحاظ سے فاضل بے نظیر تصور کیا جاتا اور بہت کم علماء اس کے مقام کے تھے۔ اس کا تعلق شاہی دربار سے بھی تھا، اس لیے اگر کسی شخص کو کسی شرعی مسئلے کا حل درکار ہوتا تو اس کی طرف رجوع کرتا اور وہ اپنی دانائی سے مشکل مسائل کو حل کر دیتا اور علوم و فنون کے ایسے نکات سے شرح کرتا کہ لوگ دنگ رہ جاتے۔ یعنی وہ تمام علوم میں یکتائے زمانہ تھا۔ اس نے دھمال ڈالنے والے فقیروں کو توبہ کرنے کا حکم جاری کیا۔ ایک روز اسے پتہ چلا کہ ایک فقیر شاہ حسین نامی بھی دھمال ڈالتا ہے اور لوگ اس کی فقیری کو بھی مانتے ہیں۔ چنانچہ اس نے شاہی فرمان کے ذریعے سمجھانے کی غرض سے حضرت شاہ حسین کو بلا بھیجا۔ آپ چلے گئے۔ ملاقات ہونے پر اس نے کہا، فقیر ہوتے ہوئے دھمال کیوں ڈالتے ہو؟ یہ کون سے اسلام میں درست ہے؟ پھر آپ جو رقص و سرور کرتے ہیں یہ کون سے مشائخوں کا طریقہ ہے؟ پھر تم فقیر ہو کر داڑھی بھی منڈواتے ہو، جبکہ شرع فقراء کے لیے داڑھی رکھنا ضروری ہے۔ مجھے ذرا یہ تو بتائیے کہ آپ نے کون سی شرع اپنا رکھی ہے؟ آپ نے جواب دیا، ہماری شریعت اللہ کی محبت، ہماری داڑھی رضا الہی اور ہماری دھمال اللہ کا عشق ہے۔ میں خلاف شرع نہیں بلکہ تو بذات خود خلاف شرع ہے۔ تیرے عالم دین ہونے کا مقصد تکبر اور بڑائی ہے، اور جو ہم فقیروں میں نہیں۔ تیری نیت اخلاق سے خالی ہے، تیرا واز اثر سے خالی ہے، تیرے عمل میں محبت نہیں، غرضے کہ تیرا باطن پاکیزہ نہیں۔ مگر ہم فقیروں کا ظاہر اور باطن ایک ہے، اس لیے اصل غلام مصطفیٰ ہم ہیں، تم علماء لوگ نہیں۔ ہمارا دل روح شریعت مصطفیٰ میں رنگا ہوا ہے، ظاہر میں تمہیں دکھائی دیتا ہے لیکن اندر سے دنیا کو ترک کر چکا ہوں اور اس کی ذات کے عرفان میں فنا ہو چکا ہوں۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ یعقوب نامی ایک شخص آپ کے پاس آیا۔ اسے کیمیا گری میں بڑا کمال حاصل تھا۔ وہ سونا بنانے میں اپنے آپ کو بڑا ماہر سمجھتا تھا۔ اس نے چاہا کہ حضرت شاہ حسین کو اپنے فن سے آگاہ کرے۔ اس غرض سے اس نے اپنے پاس سے ایک پڑیا نکالی جس میں یہ بناتا ہوں اور سونا دکھاتے ہوئے اپنے فن کیمیا پر بڑے فخر اور بڑے ناز کا اظہار فرمایا اور کہا، اگر آپ چاہیں تو میں یہ آپ کو بتا دیتا ہوں اور آپ کو بھی سونا بنا کر اپنی مادی ضروریات پوری کر سکتے ہیں۔ اس پر حضرت شاہ حسین ہنس پڑے اور فرمانے لگے کہ اللہ کے فقیر بذات خود کیمیا ہوتے ہیں، اس لیے انہیں سونا بنانے کی کیا ضرورت؟ پھر آپ نے ان سے پوچھا کہ ایسا بے فن تو نے یہ کیمیا کتنے عرصہ میں حاصل کی اور کتنی محنت سے کام سیکھا اور اس فن کو سیکھنے پر کتنا روپیہ خرچ کیا؟ کتنی رقم کا تو نے پارا خریدا اور پھر جنگلی بوٹی کی تلاش میں کتنا عرصہ گزارا؟ پھر اسے خشک کر کے کوٹ چھان کر پارے سے ملایا اور اس طرح تو نے زندگی کا بہت ہی قیمتی وقت اشیاء اکٹھی کرنے میں لگایا۔ پھر تو نے کوئی پوشیدہ مکان تلاش کیا ہوگا جہاں تجھے دوسرے
نہ دیکھ سکے۔ پھر تو نے پٹی تیار کی ہوگی، مٹی کا برتن لیا ہوگا جسے پٹی پر رکھا ہوگا اور دل میں یہ سوچتا ہوگا کہ جلدی جلدی کر لوں تاکہ کوئی دیکھ نہ لے۔ گویا کہ ہر وہ محنت تو نے بڑی جان فشانی سے کی جس کی تجھے ضرورت تھی، پھر تو سونا بنانے میں کامیاب ہوا۔ اللہ کے فقیروں کو ایسا سونا بنانے کی کیا ضرورت جو اللہ کی یاد سے غافل کرے؟ اللہ کے بندے تو مٹی کو ہاتھ لگائیں تو اسے سونا بنا دیتے ہیں۔ پھر آپ نے ان سے کہا آؤ میرے ساتھ، حتیٰ کہ آپ ایک ایسی جگہ پر گئے جہاں سوائے زمین کے کچھ نہ تھا۔ آپ نے تھوڑے سے فاصلے پر اپنے سطر کو ڈھانپتے ہوئے ایک جگہ پر پیشاب کیا، پھر اس کے بعد پیشاب سے فارغ ہو کر اس شخص کو بلایا اور کہا اٹھا لو سونا۔ دیکھا جہاں پر آپ نے پیشاب کیا تھا اتنی جگہ سونا بن گئی، اور فرمایا اے کیمیا گر، تجھے تو اپنی کیمیا گری پر ناز تھا اور مجھے صرف اپنے اللہ پر بھروسہ ہے۔ اللہ پر بھروسہ کرنے والے دنیا کے سونے سے بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ تو نے جس طریقہ سے اپنایا اور بنایا اس نے تجھے اللہ سے دور کر دیا، تو غفلت کا شکار ہوا، مگر میں نے جس طرح سونا بنایا میں نے سونے والے کو دریافت کر۔ اس لیے اے نادان، اللہ کو ڈھونڈ، کیمیا کو کیا ڈھونڈتا ہے؟ اگر تجھے خدا مل گیا تو کیمیا گری خود ہی آ جائے گی۔ کیمیا گر حضرت شاہ حسین کی یہ باتیں سن کر حیران ہو گیا اور آپ کے قدموں میں گر گیا اور سچے دل سے رائے حق کا طالب بنا اور آپ کے مرید دائم باصفا میں شامل ہو گیا۔ یہ واقعہ کرامت الاولیاء میں درج کیا گیا ہے۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے اور سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت بہت محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔